अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो दर्जे में रोज़े, नमाज और सदक़े से भी बढ़कर अफजल है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, क्यों नहीं, यानी ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ने वालों के दरमियान सुलह समझौता करवा देना। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पेट साफ रहता है और जिस्म हल्का महसूस होता है। रोज़ ऐसा करने वाले लोग ज़्यादा तरोताज़ा रहते हैं और सुस्ती कम महसूस करते हैं। रोज़ाना एक खजूर दूध के साथ खाने से जिस्म में ताकत आती है और कमज़ोरी कम होने लगती है। ये आदत बदन को चुस्त रखने में मदद करती है। अगर सिर भारी रहता हो तो माथे पर ठंडा पानी लगाने से आराम महसूस हो सकता है। कई लोग इससे सुकून और ताजगी महसूस करते हैं। जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके दिल को सुकून मिलता है और परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सुबह जल्दी उठकर ताज़ी हवा में चलने से दिल और दिमाग दोनों खुश रहते हैं। ये आदत इंसान को फुर्तीला बनाती है। अगर बार बार छींक आए तो मौसम बदलने या धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो सकती है। खाने के तुरंत बाद लेट जाने से पेट भारी हो जाता है और खाना सही तरह हजम नहीं होता। खाली पेट चाय पीने की आदत पेट में जलन और गैस का कारण बन सकती है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेने वाला इंसान अल्लाह की हिफाजत में रहता है और शैतान पास नहीं आता। अगर पैरों में बार बार दर्द रहने लगे तो समझ जाएं कि जिस्म को आराम और अच्छी खुराक की ज़रूरत है। नमाज के बाद दुआ मांगने वाला इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है और उसका दिल हल्का हो जाता है। ज़्यादा मोबाइल देखने से आँखों में दर्द और सिर भारी रहने की शिकायत शुरू हो सकती है। अगर आँखों के नीचे काले घेरे बनने लगे तो समझ जाएं कि नींद पूरी नहीं हो रही है और जिस्म थक चुका है। अगर होंठ बार बार सूखते हो तो पानी ज़्यादा पिया करें और फल खाया करें। जिस्म में पानी की कमी से ये परेशानी हो सकती है। ज़्यादा मीठा खाने से दांत जल्दी खराब होते हैं और पेट में कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जो इंसान हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और ज़िंदगी में बरकत देता है। घर में रोज़ कुरान की तिलावत होने से रहमत उतरती है और घर का माहौल अच्छा बना रहता है। अगर हर वक्त गुस्सा आने लगे तो समझ जाएं कि दिमाग पर ज़्यादा तनाव और फिक्र का असर हो रहा है। घर में सलाम करके दाखिल होने से मोहब्बत बढ़ती है और घर का माहौल खुशगवार रहता है। रोज़ाना थोड़ा शहद खाने से गला नरम रहता है और आवाज़ साफ महसूस होती है। बहुत लोग इसे सुबह इस्तेमाल करते हैं। अगर आँखों में जलन हो तो ठंडे पानी से चेहरा धोने से आराम मिल सकता है। आँखों को देर तक मोबाइल देखने से भी नुकसान होता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से बदन को आराम मिलता है और थकान कम हो सकती है। ये पुराना घरेलू तरीका माना जाता है। रोज़ाना थोड़ा पैदल चलने से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। चलना सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। अगर हाथ पैर ठंडे रहते हो तो गुनगुने पानी से धोने से अच्छा महसूस हो सकता है। ठंडे मौसम में ये तरीका आराम देता है। इंसान माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करता है, उसकी ज़िंदगी से बरकत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। खाने को अच्छी तरह चबाकर खाने से खाना जल्दी हजम होता है और पेट का दर्द कम रहता है। अगर होंठ बार बार सूखते रहें तो समझ जाएं कि जिस्म में पानी की कमी हो रही है। जो इंसान गरीबों की मदद करता है अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है और रिज़्क में बरकत देता है। देर रात तक जागने से आंखें कमज़ोर होने लगती है और इंसान जल्दी थकावट महसूस करता है।
جو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتا ہے وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ روزانہ دہی کھانے سے پیٹ اچھا رہتا ہے اور ہضم جلدی ہوتا ہے۔ دہی گرمی میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو سر میں ناریل تیل لگانے سے بال نرم رہ سکتے ہیں۔ تیل لگانے سے سر کو سکون ملتا ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد تھوڑی دیر دھوپ لینے سے جسم اچھا محسوس کرتا ہے۔ دھوپ سے بدن میں تازگی آتی ہے۔ کھانا دھیرے دھیرے چبا کر کھانے سے پیٹ جلدی خراب نہیں ہوتا اور کھانا اچھے سے ہضم ہوتا ہے۔ جلدی کھانے سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر گلا بیٹھ جائے تو گنگنے پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، اس سے گلے کو آرام مل سکتا ہے۔ اگر چہرہ تھکا ہوا لگے تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے تازگی محسوس ہوتی ہے، اس سے چہرے پر چمک آ سکتی ہے۔ صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر ورزش کرنے سے پورا دن اچھا گزر سکتا ہے، جسم میں پھرتی بنی رہتی ہے۔ اگر پیٹ بھاری لگے تو زیادہ تلا ہوا کھانا کم کر دیں، ہلکا کھانا پیٹ کے لیے بہتر مانا جاتا ہے۔ روزانہ کیلا کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور کمزوری کم محسوس ہوتی ہے۔ بہت لوگ اسے ناشتے میں کھاتے ہیں۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو دماغ تھکا تھکا محسوس ہوتا ہے اور کام میں من نہیں لگتا۔ اچھی نیند بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ گھر میں صاف صفائی رکھنے سے بیماری پھیلنے کا خطرہ کم رہتا ہے۔ صاف ماحول انسان کو اچھا محسوس کرواتا ہے۔ اگر بدن درد ہو تو ہلکی مالش کرنے سے آرام مل سکتا ہے۔ زیادہ تھکان بھی درد کی وجہ بنتی ہے۔ روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور فکر کم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو آرام دیتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو روزانہ اچھے سے دانت صاف کریں۔ سونف کھانے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ پانی پینے سے جسم تر و تازہ رہتا ہے اور کمزوری کم ہوتی ہے۔ کم پانی پینا نقصان دے سکتا ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بتانے سے دل خوش رہتا ہے، تناؤ کم محسوس ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل آنکھوں کی کمزوری اور سننے کی پریشانی میں بڑا مفید مانا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 قطرے زیتون کا تیل کان میں ڈالیں اور ہلکا سا روئی لگا لیں۔ اس سے کان کی خشکی اور ہلکی سننے کی دقت میں فائدہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے روز صبح خالی پیٹ 1 چمچ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ ساتھ ہی آنکھوں کے آس پاس ہلکے ہاتھ سے مالش کریں۔ کوشش کریں کہ اچھی غذا کھائیں اور موبائل کم استعمال کریں۔ لگاتار استعمال کرنے سے انشاءاللہ اچھا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو ٹھنڈے پانی سے دھونا آرام دے سکتا ہے۔ گرمی میں یہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ کھجور اور دودھ ساتھ کھانے سے طاقت محسوس ہوتی ہے اور تھکاوٹ کم لگتی ہے۔ یہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر چہرہ روکھا لگے تو گلاب جل لگانے سے تازگی محسوس ہو سکتی ہے۔ چہرہ صاف بھی نظر آتا ہے۔ روزانہ تھوڑی ورزش کرنے سے بدن چست رہتا ہے اور آلس دور ہوتا ہے۔ بیٹھے رہنے سے کمزوری بڑھ سکتی ہے۔ اگر سر درد ہو تو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے بچیں۔ آنکھوں پر زور پڑنے سے درد بڑھ سکتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر جاگنے سے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے آ سکتے ہیں۔ جلدی سونا صحت کے لیے اچھا ہے۔ اگر دل گھبراتا ہو تو گہری سانس لینے سے آرام محسوس ہو سکتا ہے۔ فکر زیادہ کرنے سے بھی بے چینی بڑھتی ہے۔ روزانہ سلاد کھانے سے پیٹ اچھا رہتا ہے اور بدن ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر پیر دکھتے ہو تو گنگنے پانی میں نمک ڈال کر پیر رکھنے سے آرام مل سکتا ہے۔ تھکان کم محسوس ہوتی ہے۔ صبح خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہلکا گنگنا پانی بہتر مانا جاتا ہے۔ اگر بال جلدی سفید ہو رہے ہو تو تناؤ کم لینے کی کوشش کریں۔ فکر بھی بالوں پر اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ دعا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور امید بنی رہتی ہے۔ اللہ ہر حال دیکھتا ہے۔ اگر کمزوری محسوس ہو تو اچھا کھانا اور پوری نیند لیں۔ صحت کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔
روزانہ تھوڑا ہنسنے مسکرانے سے دل خوش رہتا ہے اور تناؤ کم ہوتا ہے۔ خوش رہنا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر آنکھوں میں تھکان ہو تو تھوڑی دیر آرام ضرور کریں۔ لگاتار اسکرین دیکھنے سے پریشانی بڑھتی ہے۔ اگر دانت کمزور لگے تو میٹھا کم کھایا کریں، زیادہ میٹھا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صبح تازی ہوا لینے سے دماغ اچھا محسوس کرتا ہے اور من خوش رہتا ہے۔ یہ عادت بہت فائدہ مند ہے۔ اگر پیٹ درد رہتا ہو تو باہر کا کھانا کم کر دیں، گھر کا کھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روزانہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان اچھا محسوس کرتا ہے۔ عبادت دل کی طاقت ہے۔ اگر بدن میں آلس رہتا ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، دن اچھا گزرتا ہے۔ روزانہ تھوڑا دودھ پینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ پھل کھانے سے جسم ہلکا محسوس ہو سکتا ہے۔ پھل صحت کے لیے اچھے ہیں۔ روزانہ گھر کا بنا کھانا کھانے سے صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ باہر کا کھانا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ صبح کی تازی ہوا میں تھوڑا چلنے سے دل مضبوط رہتا ہے اور دماغ بھی فریش محسوس کرتا ہے۔ جو انسان دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے سکون دیتا ہے۔ اگر آنکھوں میں جلن رہے تو سمجھ جائیں کہ نیند کم ہو رہی ہے یا موبائل زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ کھانے میں جلد بازی کرنے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ جو انسان اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کا دل غم اور فکر سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور ہمارے تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔